حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو فتح کرنے کے بعد اس کو بتوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف کر لیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو تصاویر بنی تھی ان کو بھی مٹا دیا۔ پھر کعبہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے، آپ کو وہاں جلوہ آرا دیکھ کر لوگ ہر طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، 10-12 ہزار تو صحابہ کرام ہی تھے، علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پرسکون ہو گیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معروف معجزہ یہ بھی ہے کہ سامعین کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے دور ترین آدمی کو بھی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسی طرح واضح اور صاف دکھائی دیتی تھی جیسے قریب ترین شخص کو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام جتھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لو کہ جن چیزوں پر تم فخر کیا کرتے تھے اور نسل در نسل انتقام اور خون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز آئندہ بھی برقرار رہے گا۔ اے قوم قریش، جاہلیت کا غرور اور نسب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیے ہیں۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تعارف میں آسانی رہے، لیکن اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ علم و خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام قرار دے دی ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ابتدائے آفرینش سے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں لڑائی کرے یا یہاں کے درخت کاٹے۔ اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چاہے اور یہ دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لڑائی کی تھی، تو اس کو بتا دینا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، اور وہ بھی صرف دن کے چند لمحات کے لیے، جبکہ اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح حرم ہے جیسا کہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ خطاب ختم ہوا تو آپ نے پورے مجمع پر ایک نظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مرد مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے ہمتن گوش تھے، اور بقول علامہ شبلی ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب کے پیش رو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، وہ بھی تھے جن کی تیغ و سنا نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو واز کے وقت حضرت کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشین مہرے لگایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا
اور خوف انگیز لہجہ میں پوچھا تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس بھی تھے۔ پکار اٹھے اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ ارشاد ہوا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کچھ الزام نہیں لگاتا، اذهبوا جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے فاتح مکہ کے عفو درگزر اور رحم و کرم کی۔ مجھے یہ شعر پڑھنے میں لطف آئے گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مساوات کا مظاہرہ فرمایا۔ وہ تو شروع سے ہی مساوات کر رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور حضرت زید کو اگرچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تاہم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو بطور غلام ہی تھے۔ اس لیے انساب پر فخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامہ کی حیثیت ایک غلام زادے سے زیادہ نہ تھی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اگرچہ آزاد ہو چکے تھے، مگر اہل عرب آزاد شدہ غلاموں کو بھی کم تر اور حقیر سمجھتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظریات کو باطل کرنے کے لیے ایک طرف تو خطبے میں یہ اعلان فرما دیا کہ جاہلیت کا غرور اور انساب کی بنا پر جو برتری کے دعوے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں باطل قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف اس مساوات کا عملی مظاہرہ یوں کیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، اور جب کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی میت میں داخل ہوئے، حالانکہ وہاں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم، سبھی موجود تھے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میت کا اعزاز ایک غلام اور ایک غلام زادے کو بخشا تاکہ اہل مکہ مساوات محمدی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو، اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکین کے بچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، اور جہاں ان کا آقا انہیں گرم ریت پر لٹا کر خاردار شاخوں سے پیٹا کرتا تھا، آج اسی شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ مکرمہ کے اوپر حضرت بلال بصد اعزاز و اجلال کھڑے تھے، اور ان کی پرشکو آواز سے مکہ کے در و دیوار اور کوچہ و بازار گونج رہے تھے۔ غلاموں کی یہ عزت افزائی دیکھ کر سرداران قریش کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اسید کے بیٹوں نے کہا شکر ہے کہ ہمارا باپ یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا، ورنہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ ایک اور سردار سعید کے بیٹوں نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارا والد بھی کالے کو کعبے کے اوپر چیختا دیکھنے سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ ایک اور بولا واقعی یہ ایک عظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام شرفاء سے اونچا کھڑا ہے اور چلا رہا ہے۔ غرضے کے سرداران قریش ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے اسی طرح کی سرگوشیاں کر کے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے کہ اچانک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی باتیں کر رہے تھے نا تم لوگ؟ انہوں نے کہا اگر یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس نے آپ کو مطلع کر دیا ہے، مگر ہم تو سب یہی بیٹھے ہیں، اس لیے اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری آپس کی گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تواضع اور انکساری کا کمال کر دکھایا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے قبول اسلام کا۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے قسط میں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ شرط عطا کیجئے اور ہمارے سنگ چلیے تاکہ ہم مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔